وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون۔ اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیے جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتی ہیں، حالانکہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا۔ درعا حال کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا نہ شفاعت کرنے والا۔ ان کو ڈرائیں تاکہ وہ متقی ہو جائیں۔ اب یہاں یہ فرمایا کہ قرآن کریم کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اپنے رب کی طرف جمع کیے جانے سے ڈرتی ہیں۔ اچھا، بعض نے کہا کہ اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو آخرت سے ڈراتے تھے، اور بعض کافروں پر اس ڈرانے کا اثر ہوتا تھا، اور بعض کافر یہ سوچتے تھے کہ شاید آپ ٹھیک کہتی ہوں، کرتے تو آپ کا انکار تھے، مگر جب آپ ان کو ڈراتے تھے تو آپ کے ڈرانے کا ان کو یہ اثر ہوتا تھا بعض کافروں کو کہ وہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہو۔ تو بعض نے کہا کہ اس میں یہود و نصارہ کا رد ہے اس آیت میں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اچھا، اور مگر وہ کہتی ہیں کہ اس میں یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ مشرکین کا بھی رد ہے، جو یہ کیونکہ وہ تو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے بت، جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں، یہ بت ان کو اللہ سے بچا لیں گے، اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، یہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ بعض مفسرین نے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں اس آیت کے اندر۔ تو خیر، اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ انہیں آخرت کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ جب آپ انہیں عذاب سے ڈرائیں گے تو وہ گناہوں سے باز رہیں۔ اگر یہ مسلمانوں کے حق میں تو پھر وہ نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں۔ فرمایا کہ اس دن اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی مدد کر سکے گا اور نہ کوئی شفاعت کر سکے گا، اور گناہگار مسلمانوں کے لیے جو شفاعت کی جائے گی وہ بھی کوئی ایسے ہی اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ اس شفاعت کے لیے اللہ کا اذن اور اللہ کا حکم ان کو حاصل ہوگا۔ جو بھی نبی اور ولی ان کی شفاعت کریں گے گناہگاروں کی، خود سے شفاعت نہیں کر سکتے، اللہ کا اذن، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اس کی اطاعت سے جب حکم ہوگا تو وہ شفاعت کریں گے جن سے۔ تو یہ چیز اس آیت مبارکہ کے اندر فرمائی کہ جس دن اللہ کے سوا ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ جیسے سورۃ البقرہ میں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کی بارگاہ میں صرف اسی کی شفاعت سے نفع ہوگا، اسی کی شفاعت سے نفع ہوگا جن گناہگاروں کے لیے شفاعت کی جائے گی جس کے لیے وہ اجازت دے گا۔
یعنی وہ احادیث پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے کہ جب اللہ کہے گا محبوب آپ سر اٹھائیے، یا جب اللہ پاک اپنے محبوب کو اذن دے گا اب آپ شفاعت فرمائیے. تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی. آگے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان مسکین مسلمانوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، درآں حالانکہ وہ اس کی رضا جوئی کرتی ہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین. ان کا حساب بالکل آپ کے ذمہ نہیں ہے اور آپ کا حساب ان کے ذمہ نہیں ہے، اور آپ کا حساب سرموں. بس اگر بالفرض آپ نے ان کو دور کر دیا تو آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے. اب یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی تو بعض حضور کے صحابہ کرام تھے، حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت خبیب اور اس کے علاوہ بے شمار، جو بظاہر غریب بھی تھے اور مسکین بھی، ہر وقت شمع رسالت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہوتے رہتے تھے. اب کافر جو تھے کافر، اب یہ غریب اور مسکین صحابہ جب حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اب دوسری ان کے پیرلل، ان کے سامنے اپوزٹ ان کے کفار تھے. اب وہ نسل در نسل جو ایک نسلی برتری کے قائل تھے، اب انہیں یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ ان غریب اور مسکین جو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، حضور کی پلک مبارک کی جنبش کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اور رات دن عبادت کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کا چہرہ انور دیکھنے والے، اب وہ جو تھے ان کو ایک تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتے تھے کہ یار یہ غریب اور مسکین، میں پنڈ کا چودھری، میں پنڈ کا نمبردار، اور یہ کام کاج کرنے والے مزدور جو ان سے. تو چنانچہ انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے ہمت کر کے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہہ ہی دیا، اور بعض جگہوں پر ہے کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آنا تو چاہتے ہیں، ہم آپ کے پاس بیٹھنا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ کے چاروں طرف جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ یعنی غریب اور مسکین اور گوار اور نادار قسم کے لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہماری عزت خراب ہوتی ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیج دیا. ہاں، ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتے ہیں، یعنی ہم بھی آپ وہاں آ کر بیٹھیں آپ کی بارگاہ میں، ہم بھی دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، مگر اس صورت میں کہ اگر ان لوگوں کو، جیسے کہ میں نے کچھ نام لیے آپ کے سامنے حضرت بلال وغیرہ کے، ان لوگوں کو اپنی مجلس میں سے آپ اٹھا دیں تو پھر تو ہم حاضر ہو سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر مبارک میں یہ خیال گزرا ہی تھا. ابھی یہ خیال آیا کہ یار یہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے تو آپ سرکار نے سوچا ہو کہ چلو ان کے آنے سے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں، یہ لوگ بھی ایمان لے آئیں. تو ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس میں وہ خیال مبارک، یہ خیالات آتے ہیں گزرتے ہیں. گزرا ہی تھا کہ فوراً جبریل علیہ السلام یہ حکم لے کر حاضر ہو گئے
اور ساری دنیا کو انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حاضر ہونے والوں کی قدر و قیمت کا اندازہ جو ان سے ہے وہ ان کے لباس اور ان کی دولت و ثروت کی بنا پر نہیں لگایا جاتا، بلکہ ایمان، محبت، ادب، فرما برداری اور تقوی کی بنا کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ پیغام جو ان سے سنا دیا جن سے۔ تو اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ ان 6 لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میرے متعلق، حضرت ابن مسعود کے متعلق، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت مقداد اور حضرت بلال کے متعلق، کیونکہ قریش نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے پیروکار بننے سے راضی نہیں ہیں، جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے تو پھر ہمیں ان کو بھی فالو کرنا پڑے گا، ساتھ جن سے ان کو دیکھنا پڑے گا آپ کی مجلس کی آداب کیا ہیں، نشست کیا ہے، برخاست کیا ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیں۔ یہ ایک دوسری روایت ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، آپ ان کو اپنے پاس سے اٹھا دیجیے۔ پھر اللہ کے رسول کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا۔ اب یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے ایک نظام ترتیب دیا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ بات آئی جو اللہ نے چاہا، تو آپ نے منصوبہ بنایا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان مسکین اور یہ جو یتیم اور یہ جو غریب لوگ ہیں، ان مسلمانوں کو دور نہ کیجیے، انہیں دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتی ہیں، وہ حالانکہ وہ تو اسی کی رضا کا ارادہ کرتی ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سورہ کہف کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اور آپ صبر سے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس وقت تک اپنی مجلس سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ وہ مسکین اور غریب جو مسلمان تھے، جو آپ کے صحابہ کرام، مبارک صحابہ کرام میں سے تھے، وہ خود اس مجلس میں سے اٹھ کے نہیں چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان کا حساب آپ کے ذمہ نہیں ہے، کہ ان کو ان کی اعمال کی جزا دینا یا ان کو رزق مہیا کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ان کو جزا دینا یا رزق دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ محبوب، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا رزق یا ان کی جزا آپ کے ذمہ نہیں، اور اسی طرح آپ کا رزق اور آپ کی بھی جو جزا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، کسی اور کے ذمہ نہیں ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر یہ مسکین مسلمان فقر کے اندر، غربت کے اندر مبتلا ہیں، تو اس سے آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ مشرکوں، کافروں کی فرمائش پر ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے کا ارادہ کریں، آپ کو ان سے کوئی ضرر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کی جزا بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، ان کا رزق بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے جن سے۔ اور اگر سپوز اگر آپ نے بالفرض اگر آپ نے ان کو دور کر دیا، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پھر آپ غیر منصفوں سے ہو جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ،
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی ان غریب اور مسکین مسلمانوں کو اپنی مجلس سے دور کر دیں، تو پھر کیوں کہا گیا؟ پھر کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنے محبوب کو، اپنے رسول کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں اشارتاً کنایتاً کہ دوسرے مسلمانوں کو سنانے کے لیے یہ فرمایا کہ جب نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امیر کافروں کی رعایت کر کے غریب مسلمانوں کو اگر اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تو اللہ پاک فرمانا ہے کہ قرآن میں تو یہ آ گیا نا کہ آپ غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے. تو اشارتاً کنایتاً سمجھانے کی بات یہ تھی کہ کوئی اور مسلمان، جب آپ کے متعلق یہ بات آ گئی تو کوئی اور مسلمان ایسا کرے تو وہ کیوں کر، کوئی اور بندہ اگر ایسا کرے تو وہ کیوں کر ظالموں میں سے نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا، مگر ایک اشارتاً دوسرے مسلمانوں کو ایک سبق کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر ان کے لیے کہ اگر وہ غریبوں اور ناداروں کو اٹھا دیں تو غیر منصفوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر دوسرے مسلمان جو ان سے وہ سنو تم کیوں. مسئلہ تو یہ کہ حضور کے متعلق تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر وہ جو ان سے دوسرے مسلمان اگر وہ ایسا کریں تو وہ کیوں کر ظالموں میں سے نہیں ہوں گے. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے سبب آزمائش میں مبتلا کیا تاکہ انجام کار وہ مالدار کافر یہ کہیں کہ کیا ہم میں سے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، اے کافرو کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر طرح کے لوگ بنائے، تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے غنی بنایا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فقیر بنایا، بعض لوگوں کو امیر بنایا، بعض لوگوں کو غریب بنایا، بعض لوگوں کو طاقتور بنایا، بعض لوگوں کو کمزور اور ضعیف بنایا، بعض لوگوں کو بعض لوگوں کا محتاج بنا دیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو مالدار بنایا اور بعض لوگوں کو فقراء بنایا، اور اب مالدار جو ان سے لوگ تھے، مالدار لوگوں نے فقراء کے متعلق کہا کیا یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا؟ یعنی مالدار لوگوں نے مذاق اڑایا ان فقراء کا. انہوں نے ان فقراء کے متعلق کہا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے؟ یعنی وہ مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، یعنی ان کو ہدایت دی ہے. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم میں سے احسان فرمایا ہے؟ یعنی ان کو ہدایت دی ہے تو غریب مسکین، جو چیزیں خدا نے ہمیں دی ہیں وہ ان کے پاس کہاں؟ تو انہوں نے بطور مذاق اڑانے کی خاطر یہ بات جو ان سی ہے انہوں نے کہی تھی. تو اصل میں شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا پیغام دیا تو ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں غریبوں اور فقیروں کی کثرت تھی، اور
میں نے کسی کتاب میں کسی روایت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ یا پہلی کتابوں میں حضور کی نشانیوں میں سے آخری نبی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ان کے اوپر جو شروع میں لوگ ایمان لائیں گے، جو سب سے پہلے آپ کی غلامی میں داخل ہوں گے، وہ غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہوں گے، دولت مند لوگ بعد میں آئیں گے۔ اچھا خیر، تو ابتدا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں غریبوں اور فقیروں کی کثرت تھی۔ تو اب دولت مند جو کافر ہیں وہ دل میں سوچنے لگے کہ اسلام واقعی اگر کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو کیا اس اسلام کا جو اس کی جو نظر انتخاب ہے وہ انہی فاقہ کشوں اور انہی بدحالوں کے اوپر پڑنی تھی کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور ہم نے تو اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے تو مذاق اڑاتے تھے کہ کیا انہی کو چنا گیا ہم میں سے؟ ان کو ہدایت عطا فرمائی گئی ہے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا ہم موجود نہیں تھے؟ ہماری شکلیں اور صورتیں اچھی نہیں تھیں، ہمارا حسب اور نسب اچھا نہیں تھا، ہماری عزت جاہ و جلال اور دولت جون سی ہے، ہم تو ان فقیروں اور غریبوں سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ شرف ہمیں بخشا جاتا، ان کو کیوں بخشا گیا؟ یہ جو نئے آپ کی غلامی میں داخل ہو رہے ہیں یہ سارے فقیر ہیں، فاقہ کش ہیں۔ تو اسلام کی نظر انہی بدحالوں اور فاقہ مستوں پر پڑنی تھی، اس لیے یہ کوئی شرف کی چیز نہیں، یعنی گستاخی کے اوپر گستاخی اور بے ادبی۔ اس لیے جس اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور جس رسول کی غلامی میں انہوں نے قدم رکھا، یہ کوئی شرف کی چیز نہیں ہے۔ اگر شرف کی چیز ہوتی تو ان غریبوں اور مسکینوں اور فاقہ مستوں کو نہ دی جاتی۔ اس قدر گستاخی اور بے ادبی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شکر گزار بندوں کو خوب جانتا ہوں، اس کی فکر تم نہ کرو کہ میں نے اسلام اور ایمان کی دولت جو ہے میں نے اس کو کس سے سرفراز فرمانا ہے، یا کس کو میں نے اس سے سرفراز فرمانا ہے، کس کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، تو اے کافرو کیا اللہ شکر گزاروں کو خوب جاننے والا نہیں ہے؟ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔